اور بڑے جو سکالر تھے ان کو دیا تھا کہ غفار خان کو بھی دعوت دی ایک بار، اور بڑے خوش ہوئے کہ وہ شاید تحریک میں آ جائے. لیکن ہمارے جو اس وقت کے جو پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ تھے، وہ اتنے جرأت والے نہیں تھے کہ ایسی تحریک میں وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ وہ انگریزوں سے بہت مرعوب ہو گئے تھے. حکومت سے، حکومت بہت جابر تھی، سخت تھی. تو انہوں نے سیفٹی اسی میں سمجھی کہ یہ ہے کہ ایسی جماعتوں کے ساتھ وہ بستہ ہو جائیں جو ان کی نگاہوں میں اتنی بری نہیں ہے، یا یہ ہے کہ جس سے انگریز کو خود خطرہ نہیں ہے، اور وہ ایک حد تک جاتی ہیں، آگے نہیں بڑھتی. اور ساتھ یہ ہے کہ اسلام کا جو ہے نا، علامہ صاحب کا تھا کہ اسلام کو غالب کرنا ہے یا مسلمان کو غالب کرنے کا جو دعویٰ تھا، وہ دعویٰ ان کا نہیں تھا. ان کا لوکل جو مسائل تھے یا انڈیا کا جو مسئلہ تھا اس تو زیادہ توجہ کرتے تھے. ایک یہ وجہ بھی. لیکن ہاں میں کچھ حد تک اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تقریباً سارے ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی سے پہلے پھرا ہوں. میں مدراس میں رہا ہوں، بامبے میں رہا ہوں، کلکتہ آسام میں رہا ہوں. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں تک جذبہ اسلام تھا، عوام مسلمانوں کے نچلے جو اسٹیٹا تھا اس میں بہت تھا. آپ دیکھیں خلافت موومنٹ یا دوسرے انگریزوں کا جو بھی شہید گنج یا جو مسجد یا جو بھی ہوا اس میں کافی تھا. لیکن جو ہمارا طبقہ اوپر آ گیا نہ پڑھ گیا، جو وہ ان میں نہ صلاحیت تھی نہ کیریکٹر تھا. میں آپ بات جو کر رہا ہوں ذرا آپ سنیے. ان میں نہ صلاحیت تھی نہ کیریکٹر تھا. وہ اس رو میں چلتے ہوئے وہ انگریز کے بہت ہی وفادار. مجھے یاد ہے ایک دفعہ سرفراز قانون کے ساتھ میں نے ٹریول کیا. یہ میں اس زمانے کی بھی بات کر رہا ہوں جس وقت میں آرمی میں تھا. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تو آپ اچڑتے سورج کے خلاف کیوں چل پڑتے ہیں. اسٹوڈنٹ تھا تو اسی انڈیپینڈنٹ مائنڈ کے تھے آدمی. تو یہ سارا جو طبقہ تھا نا، یہ حکومت کی ان سے ہاں. آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو نہرو ہے اس کی کتاب ہے ڈسکوری آف انڈیا، وہ میرے پاس ایک سائن شدہ کتاب موجود ہے جواہر لال نہرو کی. میں نے تقریباً بہت سے لوگوں سے اس میں وہ لکھتا ہے مسٹر جناح فاؤنڈ ہمسیلف امنگ دا ویری پیپل ہی ہیٹڈ دا موسٹ. یعنی یہ نواب زادے، یہ لیاقت، یہ لینڈ لارڈ، یہ فیوڈل، انہوں نے ہی مسلم لیگ کو سنبھال رکھا تھا. اب یہ جو ہائر طبقہ تھا وہ انگریزوں کی خوش نیندی کے لیے ہی کام کر رہا تھا. تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا. جو مسلمان تھے وہ ان میں جذبہ تھا. اور آپ کو دیکھیں کہ خاصہ تاریخ میں بھی وہ جذبہ انہی لوگوں کی وجہ سے تھا. ٹھیک ہے. اور مسلم لیگ میں بھی جب مسلم لیگ نے پاکستان کا نعرہ لگایا اس میں بھی تقریباً زیادہ لوگ وہی شامل تھے. اور جو خاکسار کا جو مسلم لیگ کی جو جدوجہد ہے اس میں ہائر طبقے نے قربانی نہیں دی، لوور طبقے نے ہی قربانی دی. ان کو پاکستان جو کرم خلطہ ہے یہ ویسے ہی انہوں نے قبول کر لیا. ٹھیک ہے. ورنہ تو اچھا اسی سلسلے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری آخری ملاقات ان سے 1947 میں ہوئی. جب میں ہم واپس آ گئے یونیورسٹی میں تھا میں باہر سے، تو ہم جیلم میں پہنچے. تو چونکہ میں یونٹ کا ایڈجوٹنٹ تھا مجھے انہوں نے بھیج دیا کہ ایک آفیسر کے ساتھ کہ پلٹن کے لیے ہتھیار لے آؤ تاکہ ہم کشمیر میں ابھی جنگ
خیر ہمارے ہتھیار لیے آرڈیننس سے میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں گھر کا چکر لگاؤں، آیا ہوں باہر سے، تو گھر چلا گیا. میں وہاں پہ گاڑی کھڑی کی، اندر گئے تو اوپر چڑھ گئے. علامہ مشرقی صاحب ہمارے گھر میں بیٹھے یہاں پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو خیر قدرتی طور پہ میں نے وہ اور میرا افسر ساتھ تھا، اس کے ساتھ مل کے ہاتھ کیا. تو میں نے باقاعدہ دیکھا وہ ایک رائفل لیے بیٹھے ہوئے تھے. غالباً وہ ہتھیار. میں نے خیر آداب والسلام کے بعد ان سے ملا تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو تم آ گئے ہو، یہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ہندوستان سے جنگ ہونے والی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری دوسری طرف افغانستان میں بھی تمہاری مشکلات ہیں، تو اور ملک کو اس کے لیے تیار نہیں کیا جا رہا. پھر انہوں نے ایک فکرہ ایسا بولا جو کہ میرے جو ساتھی تھا، حالانکہ اس کو میں نے کہا کہ عنایت اللہ مشرقی صاحب ہے، تو لیکن اس نے اس کو سمجھ نہ آیا جو ساتھی تھا. تو جب علامہ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کرم خوردہ پاکستان کو تسلیم کر لیا، میں نے جناح کو کہا کہ اس کو مت قبول کرو، خدا کے لیے اس کو مت کرو، لیکن کم بخت کا خدا. اس نے جب کم بخت کا خدا ہی نہیں، جب اس نے یہ فکرہ کہا نا تو میں تھوڑا گھبرایا، اس لیے کہ میرا ساتھی تھوڑا اس زمانے میں کچھ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ بات کریں. بہرحال آپ اس کو اس میں شامل کریں نہ کریں آپ کی مرضی، میں آپ کو صحیح واقعات ہوں. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے کہا کہ میں اجازت لیتا ہوں، اجازت لے کے چلا گیا. جب میں واپس پہنچا تو وہاں پر میرے لیے چٹھی تھی کہ تم نے علامہ مشرقی سے ملاقات کی ہے، وہ ہتھیار حاصل کر رہا ہے جو حکومت کے خلاف استعمال کرے گا، اس لیے کیا وجہ ہے کہ تم وہاں گئے. اور میں نے میرا تو سادہ بات تھا، میں اپنے گھر گیا، علامہ مشرقی وہاں تھا، وہ بات ہے. تو لیکن مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ حکومت پاکستان کا رویہ معاندانہ اور مخالفت، اور وہ ان کے مرتے دم تک رہا. اس لیے کوئی تحریک، کوئی قدم جو علامہ عنایت اللہ مشرقی نے اٹھایا اس کو انہوں نے پنپنے نہیں دیا. تو یہ اچھا، تو بریگیڈیئر صاحب اس واقعے کے حوالے سے خصوصی طور پہ یہ مطلب پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ علامہ صاحب نے آپ کی فوجی حیثیت کو پیش نظر رکھ کے اپنے پروگرام کے لیے آپ سے کوئی مدد کی خواہش کی تھی یا طلب کی تھی؟ کبھی قطعاً نہیں. دیکھیے کسی لیڈر کا جو احساس ہوتا ہے وہ کسی ادارے کو اس طرح نہیں چھیڑتے. وہ چاہتے ہیں کہ ادارہ مضبوط ہو تاکہ ملک کی سالمیت کو پہ آنچ نہ آئے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے قائد اعظم جناح سے ملاقات کی جب ہم ڈیوٹی پہ ہوتے تھے دہلی میں. ہماری ڈیوٹی تھی، ایک ہی پلٹن تھی ڈیوٹی پر، میں اس کا انٹیلیجنس آفیسر تھا. تو میرے ساتھ ایک کیپٹن تھا مسلمان، خدا مغفرت کرے، فوت ہو گیا ہے، بہت ہی پاکستان کے حق میں بولڈ آدمی تھا وہ. تو ہم جلسے جہاں ہوتے تھے وہاں بھی ڈیوٹی پہ جاتے تھے، فوج جاتی تھی اس کے ساتھ جاتا تھا. میں بطور انٹیلیجنس آفیسر کے ساتھ چلا جاتا تھا کہ دیکھوں کیا واقعات ہے، مہاتما گاندھی کی پریئر میٹنگز ہے یا کچھ ریلوے اسٹرائک والوں کی میٹنگ ہے. جب تو کناٹ سرکس میں جناح اور فاطمہ جناح جا رہے تھے، میرے ساتھ وہ کیپٹن دونوں وردی میں تھے ہم. اس نے کہا ادھر لے گیا، وہ جا کر ہم نے اس کو شروع کیا، کہا ان کو اس نے فاطمہ جناح نے کہا آفیسرز وانٹ ٹو سی یو.
وہ ہم سے ملا، اس نے کہا یاسین said sir we want to see you. He said well I'll give you the time, give me the note. ہم دیا، چلا گیا. قائد اعظم نے بلا لیا. قائد اعظم سے جب یہ بات کی کہ ہم 2 باتوں پہ کرنا چاہتے ہیں کہ عاقل کہتا ہے کہ اگر ملک الگ بھی ہو جائے تو فوج یہ کرے گی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہم اس کے خلاف. عاقل آتا رہتا تھا ہماری پلٹن میں، میرے سپریم کمانڈر تھا، لیکن کیونکہ اس ہماری پلٹن کا کرنل تھا، آتا رہتا تھا. دوسری بات ہم نے یہ کہی کہ ہم انڈمان میں رہ کے آئے ہیں، وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، آپ پاکستان کے ساتھ انڈمان اینڈ نکوبار کے کلیم کریں. کوئی نے کہا دیٹ ویل ٹیک کیئر، لیکن آپ کو پتا ہے قائد اعظم نے کیا کہا؟ ہی سیڈ یور ڈیوٹی از ناٹ ٹو ڈیبل ان پالیٹکس or these things. Your duty is to get yourself trained so that the one time comes, the troops you command are capable of doing the task. یہ لیڈر کا میں آپ کو بتاتا ہوں. اسی طرح مجھے جب میں ان سے ملا ہوں کبھی قطعاً انہوں نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. تو میں اسی لحاظ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم سنبھل نہیں سکے. نہ 1940 کے واقعے کے بعد میں اپنی طور سے اپنا تجزیہ دیتا ہوں، ہم سنبھل نہیں سکے. اور اس کی بہت سی وجوہات تھیں، کچھ میں نے ذکر کیا، حکومت کا معاندانہ، پاکستان میں مسلمان لیڈروں کا طرز عمل، حکومتوں کی تشکیل اور ان کا ٹوٹنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے وہ سوال ہی پیدا نہیں تھا. ہماری جو قیادت تھی سینٹر میں جہاں تھی وہ نہ اسلامی تھی، نہ وہ اس درجے کی تھی کہ قوم کو صحیح رہنمائی مل سکے. تو ان حالات میں، ان واقعات میں تاریخ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اور میرا خیال ہے جولائی میں جب انہوں نے منتشر کیا تاریخ کو تو انہوں نے ان باتوں کا ذکر بھی کیا ہے، اس بات کا ذکر کیا ہے. اور نہیں لیکن میں نے آپ کو اس لیے ان کی علمی اور قائدانہ صلاحیتوں اور قابلیتوں کے بارے میں میں نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ میں پرائمریلی ان کو ایز اے گریٹ اوشن آف نالج اینڈ اسکالر، وہاں جتنی میری ان کے ساتھ بات چیت ہوئی سمجھتا رہا ہوں. اور انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی. لیکن آپ ایک ماحول میں ہوتے ہیں، دنیاوی ماحول میں، اس ماحول میں جب تک آپ بتدریج ہمہ وقت اپنی حیثیت، قابلیت اور قیادت کو قائم نہیں رکھتے، آپ نہیں چل سکتے. بالکل صحیح. یہ جو ٹوٹنا تھا نا راستے میں، اس سے نقصان ہوا. مجھے دوسری جو طریقے ہیں وہ اسلام کے نام پر یا آزادی کے نام پر لوگوں کو بیدار تو کرتی رہی، جدوجہد کرتی رہی، لیکن ذہنی لحاظ سے وہ ایک بڑی جماعت جو کانگریس تھی اس کی پالیسیوں کے تابع ہو گئی تھی. کوئی ایسی جماعت مسلمانوں کی نہیں تھی لیکن ان کے تابع تھی انڈیپینڈنٹ، جس نے کوئی لائے عمل تیار کیا ہو مسلمانوں کے لیے آغاز کے وقت، اور اس لائے عمل کو مکمل کرنے میں تکمیل کے لیے وہ مسلسل جدوجہد انہوں نے کی ہو. کیونکہ یہ تو ایک آسان ایک پالیسی ساز کوئی اور ہوں، آپ ان کے لیے جو ہے نا ایجیٹیشن میں بھی شامل ہو جائیں، جو ہے نا حکومت کے خلاف اور کوئی ہو، جلسے بھی کریں، یہ بھی کریں ان کا سہارا لے کے. لیکن انہوں نے غیر متعصب ہو کے دوسرے فرقوں کے ساتھ کوئی منافرت کا اظہار نہیں کیا، لیکن اپنے طور پر جو ہے نا مسلمانوں کو اہلیت کی بنیاد پر
اور اہلیت پیدا کرنے کے لیے، لیڈرشپ مہیا کرنے کے لیے منظم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہاں آپ تو اس میں ماشاء بڑی اسٹڈی کی ہے کہ جو مسلمانوں کو مسئلہ درپیش تھا وہ اقلیت کا اور اکثریت کا، اور اس میں مسلم لیگ کا ایک سٹینڈ ہو گیا تھا کہ ہمارا جو ہے نا اقلیت ہے، ہم پرماننٹلی غلام بن جائیں گے اکثریت کے، اس لیے ایک خاص علاقے میں جو ہے نا ہم جہاں اکثریت ہے اپنی حکومت قائم کر لیں۔ اور اس میں وہ جو علاقے انڈیا میں رہ جانے تھے ان کی ان کو کم فکر تھی۔ تو علامہ مشری کی جو ہے اس جب کہ تمام قوم جو ہے نا ایک طرفہ طور پر پاکستان کے لیے چل پڑی تھی کہ پاکستان یہاں بننا چاہیے، لیکن ان کو ان علاقوں کی فکر رہی، اور جو دستور بنایا تھا اس دستور بھی اس کا یہی تھا کہ پاکستان بھی قائم رہے، لیکن ان علاقوں کی جہاں کے بڑی تعداد میں مسلمان تھے ان کی پروٹیکشن کا کوئی نظام ہو۔ لیکن یہاں سے ہماری قیادت جو پاکستانی تھی ان کے پاس وہاں کے لوگوں کی پروٹیکشن کا کوئی سوچ ہی نہیں تھی، سوائے اس کے کہ ہم اپنی اقلیت کو، ہندوؤں کی اقلیت کو جو ہے وہ تحفظ دیں گے اور وہ ہماری اقلیت کو تحفظ دیں گے، یہ تھا۔ تو یہ اس میں ایک تو یہ کہ تحریک جو ان کی تھی اس لحاظ سے منفرد تھی، اور اسلام کے غلبہ ہونے کے لیے منظم ہوئی، اور اپنا لائن آف ایکشن تھا ان پہ انفرادی سوچ اپنی تھی۔ جو مسلمان ہیں دوسری طریقے تھے ان کے ساتھ ان کی مفاہم ہوتی رہی، کسی کی دشمنی انہوں نے پیدا کرے، انہیں قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کی جو ہے نا انہوں نے ایسی کوئی بات ابھی سفر نہیں کیا، لیکن دشمن جو ہے وہ اختلاف ہی پیدا کرتے رہے اور پراپگنڈا بھی کرتے رہے۔ تو یہ بھی دوسری طریقے جو ہے نا اس کے سب سے تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے دو باتوں کی بات، دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ دوسری تاریخیں ہماری مجلس احرار تھی، ہماری جمعیت علماء ہند تھی، ہمارے، لیکن یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں ہیں یہ کانگریس کے تابع ہو گئی۔ مثلاً ظفر علی خان نے کیا خوب لکھا تھا، کل جو پوچھا میں نے صدر مجلس احرار سے، بندہ پرور آپ کیوں ہیں خاکساروں کے خلاف؟ چار مشرق ہیں پٹیلو، گاندھیو، نہرو، بوس، کیوں نہیں ہیں آپ ان زنارداروں کے خلاف؟ کانگریس نے پال رکھے ہیں مدینے کے کچھ اونٹ، عالم اسلام ہے ان بے مہاروں کے خلاف۔ تو مطلب ہے، میں آپ کو واقعات بتاتا ہوں، یہ مطلب ہے اس لائن پہ یہ جمعیت العلماء ہند اور مجلس احرار ہو گئیں۔ یہ تو ایک بات تھی کہ یہ، دوسری جو آپ نے بات کی ہے ہندوستان اور کے بٹ جانے کی وجہ سے ہندوستان میں اقلیتوں کی، اب حالات یہ ہے کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو انہوں نے اپنے لیے تو بنا لی اور ہمیں جہنم میں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں آپ کو اب لیڈر، میں جو دوسری ابھی جس کتاب پہ کام کر رہا ہوں، ڈائلاما آف مسلم مائنارٹیز ان ایشیا، کہ جو ہندوستان کے، اسپیشلی ہندوستان کے مسلمانوں کو اب کیا مشکلات درپیش ہیں، ڈائلاما آف مسلم مائنارٹیز ان ایشیا، یہ میں نے ابھی لکھی ہے۔ مجھے جو یہ ایک تو ہماری معتمر عالم اسلامی ہے اور ایک دوسری ہے وہ جو عبداللہ عمر نصیف کی تھی، وہ مسلم ورلڈ لیگ، انہوں نے کہا تھا مجھے اس چیز پہ لکھیں 9/11 کے بعد مسلمان اقلیتوں کو کرنا چاہیے، تو وہ کتاب بڑی عام چیز ہے، اقلیتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ ہاں یہ میں نے اس پہ لکھا ہے، کیونکہ میں نے بڑی 20 سال سے یہ اسٹڈی کی ہے، مسلم مائنارٹیز کے لیڈر سے ملا ہوں، سب چین کا میں نے دورہ کیا ہوا ہے، رشیا کا کیا ہوا، میں بہت سے لیڈروں سے میری ملاقات رہی، تو میں یہ کام کرتا رہتا ہوں آل دا ٹائم۔ اچھا، بڑا مسئلہ ہی یہ بڑا مسئلہ، تو اس پہ لکھا، تو اس میں ابھی میں نے جو ابھی اسٹڈیز کی ہے اس میں ہندوستان کے مسلمان صاحب کہتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جو اس کے بعد پارٹیشن کے بعد ابوالکلام آزاد نے جامع مسجد دہلی میں خطاب کیا تھا، اس نے
یہی بات کہی تھی، دیکھو یہ تمہیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یہ جو تمہارے لیڈر تھے، تو ستارے تو ٹوٹ چکے ہیں، سورج باقی ہے، اسی سے روشنی۔ اس قسم کی اس نے بڑی زبردست تقریر کی تھی ذاکر حسین نے، اور میرے پاس وہ سب، میں ہمیشہ ریکارڈ چیزیں یہ رکھتا رہتا ہوں۔ تو یہ بات ہے کہ اب وہ جہاں تک علامہ مشرقی کا تعلق ہے، اس میں علامہ مشرقی کے میں بڑی کھل کے بات آپ سے کرتا ہوں کہ جب وہ غلبہ اسلام کی بات کرتے تھے تو ہندو اس سے تھوڑے اس سے ہاں کتراتے ہیں، اس سے ہندوؤں میں اس سے وہ کافی خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ تو علامہ مشرقی کا جہاں تک وہ علمی نظریہ ہے جو اسلام کے متعلق ہے، وہ تو ان کے تذکرے میں ہے، جہاں کہ اسلام ایک عالمگیر قدرتی انسان کے لیے ضابطہ اخلاق ہے۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے ہندوؤں کو بھی یہ دعوت دی تاکہ ان کے ذہن میں یہ خطرہ نہ رہے کہ بھائی یہ مسلمان غالب ہو جائیں گے اور ہم ان کے باقاعدہ غلام بن جائیں گے ہمیشہ کے لیے۔ تو انہوں نے اس لحاظ سے اپنے جو ان کا نظریہ اسلام ہے، جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ریسنٹلی انہوں نے مجھے علم حدیث کی کاپی دی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ چیزیں، یہ نظریہ، یہ چیزیں جو ہیں، جو سائنس کی معلومات اس میں اور جو ہیں، یہ لوگوں تک نہیں پہنچی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس لٹریری طبقے تک بھی نہیں پہنچی جو کہ یہ پڑھ کے بھی قدر کرتا۔ اور اب بھی میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھائی ان چیزوں کی ہم نے صحیح طریقے سے تشہیر نہیں کی۔ بالکل صحیح، تشہیر ہونی چاہیے تھی۔ اصل میں حکومتوں نے جو ہے نا کچھ زراعت کی جو سرپرستی کی، یا جو حکومتوں کے مفادات کے جو لوگ اوپر وہاں چڑھاتے ہیں اور اپنی وہ زیادہ خدمات کو اجاگر کرتی ہیں، ساری حکومتیں جو ان کے تھوڑے سے مخالف ہوں یا جن کی تعریف کر کے وہ نیچے اپنے آپ کو جو ہے محسوس کریں، ان کو ہمیشہ اگنور کرتی ہیں۔ تو یہ تاریخ کے ساتھ بھی تقریباً ایسا ہی ہوا ہے۔ اصل علامہ اقبال جو ہے نا ایک بڑی ہستی تھی، بہت بڑے شاعر تھے، لیکن جس جذبے کے ساتھ حکومت نے اور جس پرزور طریقے سے ان کی تشہیر کی، علامہ مشرقی کے بارے میں کوئی بھی جو ہے نا انہوں نے ذکر کسی جگہ مناسب نہیں سمجھا۔ نہیں، بلکہ علامہ اقبال کو تو انہوں نے مفکر پاکستان بنا دیا، حالانکہ رحمت علی جو تھا یہ آئیڈیا شروع میں اس کا تھا، اور میں اس کی تحقیق، میرا خیال میرے پاس خواجہ دل محمد کی ایک نظم تھی جس کا عنوان تھا جس میں اس نے یہ لکھا تھا، یہ 1900 علامہ اقبال کے خطاب سے پہلے کی نظم ہے۔ ملا پنجاب سے کشمیر و سندھو، صوبہ سرحد خدا کے پاک بندے اپنا پاکستان کر۔ میں اس کو ٹریس کر رہا ہوں۔ میں دیکھو نا، قدرت نے مجھے یہ صلاح دیا، جب میں پڑھتا ہوں کوئی نظم یا کچھ چیز، آپ اقبال کا کلام ہے یا مولانا روم ہے یا کوئی اور ہے، تو وہ میرے رہ جاتا ہے ذہن میں۔ آپ اقبال کا کوئی شعر پڑھ دے تو میں پوری نظم سنا سکتا ہوں، اتنا میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے حافظہ دیا ہے، اور میں اس کا بہت مشکور ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ ہے، لیکن میں نے کہا ہے نا کہ علمی دنیا میں اگر وہ چلتے تو ان کا بہت۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہزارہ علی میں کوئی ان کے ساتھ ایسا آدمی نہیں تھا، کیا رہ نہیں سکتا تھا، میں نہیں کہہ سکتا، جو کہ ان کی ان چیزوں میں مددگار ثابت ہوتا۔ یعنی مجھ سے ابھی بات کی نا انہوں نے، ابھی مثلا یہ بات کی، بات کر کے کہنے لگے او مائی گاڈ، ہاں دس ہیز ٹو بی پبلشڈ ایٹ سم ریٹ، بٹ دس ہیز گاٹ ٹو بی، آئی ول گیو یو سم پورشنس۔ کہا ٹھیک ہے، میں لیکن میرے تو آسمان سے اوپر تو گزر گیا جب انہوں نے
مجھ سے اس قسم کی بات کی نا تو میں تو، حالانکہ میں کافی اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ تھا، لیکن مجھ سے جب وہ بات علم کی بات کرتے تھے نا تو میں سوچتا تھا کہ بھائی شخص کے علم کو کوئی شخص تو سمجھے یہ کریں. لیکن یہ ہے کہ تحریک کے حوالے سے جو ہے نا یہ حکومت جو ہے نا ان کی جو فکری پیغامات تھے اور وہ سمجھتے یہی بنیاد ہے، اسلام ہے، اور جب تک اسلام پر نہیں چلیں گے نہ ہمیں اہلیت پیدا ہوگی، نہ وسعت پیدا ہوگی، اور نہ وہ صحیح معنی میں اپنا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ دنیا میں رہنے کا اپنا سکیں گے. چنانچہ مسلمانوں نے جو دین کو سمجھا اس دین میں وہ ڈگمگاتے رہتے ہیں ہمیشہ، اور ہر چیز میں جو ہے نا ایون بیرونی پالیسی میں، اندرونی پالیسی میں، درس و تدریس میں، اور کئی الفاظ تلاش کر کے ان کو پر زور دیتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ اسلام کی جو روح ہے اس سے دور رہیں. چنانچہ ہندوؤں کے ساتھ بھی ایٹیٹیوڈ ان کا جو ہے نا وہ اب جو ہے نا بدل رہا ہے مثلا موجودہ دور میں، پہلے کچھ اور بنایا ہوا تھا. تو اسلامی جب تک علامہ مشرقی کی وہ فکر جو ہے نا وہ جب تک لوگوں تک نہ پہنچے یا عوام کو جب تک اس کو پتہ نہ چلے، خاص طور پر دانشوروں کو. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک کتاب جو آپ نے ابھی ذکر کرتے ہیں وہ میں جب لکھی تو یونیورسٹیوں میں اس کو خیر مقدم کیا، لوگوں نے خوش ہوئے خوش دلی سے. بلکہ میں اس میں قائد اعظم یونیورسٹی میں گیا تو میں نے اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کا معلوم کیا کدھر ہے، تو میرے ہاتھ میں کتاب تھی. تو ایک صاحب آئی کہنے لگے یہ کتاب کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے کہا یہ میں نے لکھی ہے. تو وہ کہنے لگے میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اسی سبجیکٹ پر. ہاں تو یہاں ہمارے استاد نے تھے انصاری صاحب، انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کی تھی فکر کے بارے میں. تو یہ ہے کہ یہ اب چلیں وہ گیا تو میں کہا یہ کتاب بڑی ضروری ہے اور یہ لینی چاہیے. انہوں نے 2 کتابیں میری وہاں لے لیں. تو اب جو ہے نا یونیورسٹی والے جو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے اس میں علامہ مشرقی کو انہوں نے شامل کیا ہے، جبکہ 50 سال پہلے جو سبجیکٹ دیتے تھے اس میں یہ نہیں تھا. علامہ اقبال کا بہت دیا، اس پر جو ہے نا لوگوں نے علامہ اقبال کی فکر کو کچھ سے کچھ بنا دیا. اس پر جو ہے نا وہ انتشار نظر آتا ہے کئی ایسوں میں، ہر ایک نے اپنے فکر کے مطابق ان کے اشعار کو ڈال لیا اور ایک پوری عظمت لے کر کے ان کی چلنے لگے. لیکن اس میں سمجھتا ہوں ڈیٹرمنٹڈ فکر جو ان کی تھی علامہ اس کے بھی چلے گئے کچھ حضرات اپنا فلسفہ سوشلزم کا فلاں فلاں جس نے چاہ جو بنا دیا. تو اس لیے کسی صاحب نے کتاب لکھی تھی کہ اقبال سب کا، ہر ایک آدمی اس کو اپنا سمجھ کر اپنے مطابق ڈالتا ہے. لیکن جدید تشہیر ان کی ہوئی، ان کی بالکل توجہ ہی نہیں ہوئی حکومتی سطح پر. اس سطح پر بھی نہیں ہوئی تحریک سے ہٹ کے کہ یہ مسلمانوں کے ایک عالم تھے، انہوں نے بڑی خدمت سر انجام دی ہے. اس حوالے سے تحریک کے حوالے سے تو بالکل ہی کچھ نہیں ہوا. تو میں نے یہ لکھا تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ وہاں طالب علم جو ہیں کہ دانشور جو ہیں کہ پروفیسر حضرات ہیں ان کو کچھ پتہ چلے. ایک مشہور پروفیسر ہیں واسطی صاحب، تو انہوں نے کتاب دیکھی، انہیں وہ کہنے لگے بھائی ایک پوائنٹ بتائیں کہ قائد اعظم پر حملہ کیا تھا اور رفیق صاحب کی بات کی. میں نے کہا اس میں تفصیل سے لکھا ہے. اچھا آپ کا جو مطلب علامہ صاحب کے ساتھ کے 3 مہینے خاص طور پہ جو ہے نا وہ کہہ رہا تلق رہا، ملنا ملانا رہا، اس سے پہلے کا بھی، یہ آپ ذہن میں مطلب اس کے پیش نظر جو ہے نا وہ آپ مطلب کیا سمجھتے ہیں کہ علامہ صاحب کا رویہ جو ہے وہ قائد اعظم کے بارے میں یا مسلم لیگ کے بارے میں کوئی معاہدانہ تھا؟ دیکھیے آپ ضرور میری بات سمجھیں. کوئی تاریخ، کوئی موومنٹ جو ہے وہ اپنے مفادات کو سب سے برتر سمجھتی ہے، خصوصاً ان تحریک سے یا ان باتوں سے جس سے ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، کم ہو جائے. کانگریس میں کا مقابلہ مسلم لیگ سے تھا تو کانگریس نے کوئی ایسا کام قبول نہیں کیا جو کہ مسلم لیگ کو برتری دے سکے، یہاں تک
کہ وہ ابوالکلام آزاد کو ہی پیش کرتے رہے آگے، حالانکہ یہ کہتا رہا کہ ہم صرف ایک واحد جماعت۔ اب جب مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ مسلم لیگ کی واحد جماعت نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہے، تو مسلم لیگ نے خاکسار تحریک کو خلاف ہی ہونا تھا، اس نے خاکسار تحریک کو اٹھانا نہیں تھا۔ جس وقت یہ کشمکش جاری تھی تو لازمی تھا کہ مسلم لیگ نے وہ قابل